بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الہ العالمین۔ سورہ یوسف 12واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر 3۔ اس سے اوپر کے اگر ہم چلتے ہیں 2 آیت، تو اس میں الف لام را، یہ آیات مقطعات ہے۔ اس کے معنی خدا جانے یا اس کا رسول جانے، اور اسی کے ساتھ ہی ہے تلک آیات کتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین۔ تلک کے معنی وہ، یعنی ماضی کی بات ہو رہی، جو قریب نہ ہو، دور ہو، گزر چکا ہو، وہ یعنی وہ آیات جو کتاب مبین میں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ عقل والے اس کو سمجھ سے کام لیں، عقل سے کام لیں۔ اور یہ تیسری آیت ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی، یعنی بھیجا ہے، تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ، یعنی وَإِن احسن القصص، بہترین قصہ میں سے ہے، سناتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی کہ تم اس سے واقف نہیں تھے، تم جانتے نہیں، اس سے بے خبر تھے اس قصے سے۔ یہ انبیاء میں یعنی سورہ یوسف میں ہے، اور یوسف السلام کا قصہ کے بارے میں ہے، لیکن ہم اسی کو بنیاد بناتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، حقیق عرفان میں ایک نیا پروگرام قصص الانبیاء کے عنوان سے آج ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے، جس میں عہد انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات اور معجزات پر مبنی، جو اس سے قبل آپ نے کبھی نہیں سنا اور نہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ چیزہ کہیں کچھ چیزیں ہیں ملیں گی آپ کو، لیکن اس تفصیل سے نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اس میں توریت مقدس، صحائف الانبیاء، زبور مزامیر، انجیل جلیل اور قرآن شریف اور تاریخ سے ہم نے اخذ کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو حقیق عرفان میں آپ سب کی خدمت پہ سلام اور خوش آمدید اس نئے پروگرام میں۔ اور یہ پروگرام ہم آپ سبھی کے بہت اصرار اور فرمائش پر آپ کی علمی ذوق و شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا جو سلسلہ ہے، نیا پروگرام گلدستہ ہائے قصص الانبیاء لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ترتیب بار انبیاء علیہ السلام کے حیات طیبہ، یعنی ان کے زمانے کے حالات و واقعات، معجزات پر مبنی ہوں گے۔ اور آج کی تمہیدی گفتگو میں جاہ و جلال و حشمت کے بادشاہ، یعنی شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار عالیہ سے آغاز کریں گے کہ جس شہنشاہ اعظم کا قصہ آپ خدمت عالم پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، وہ بڑا ہی مشفق، ہر دل عزیز، یعنی اس شہنشاہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کو جس نے جس نام سے پکارا، یعنی جب چاہا جس نام سے پکارا اس نے قبول کر لیا۔ یوں تو بادشاہوں میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جس شہنشاہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کی ذات میں کوئی خامی نہیں نکال سکتا، ایسی خوبیاں والا ہے، یعنی اگر کوشش بھی کرے تو اپنے کم مائگے کا ہی اسے اظہار کرنا ہوگا، کوئی نہیں نکال سکا، نہ کبھی نکالا ہے، نہ نکالے گا اور نہ نکال سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ بڑے بادشاہ بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں، یعنی خوش آمد پسند ہوتے ہیں، لیکن یہ شہنشاہ نہ خوش آمد پسند ہے نہ کنجوس ہے۔ اس شہنشاہ اعظم کی خوبی یہ ہے کہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہے۔ ویسے تو سارے بادشاہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ہم جس شہنشاہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی کی سفارش اور نہ ہی کسی کا مشورہ قبول کرتے ہیں، اور یہ بڑی قدرت رکھتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں وہ اچھا ہی سوچتے ہیں اور ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یوں تو بادشاہ کے دربار میں ان کی اذن کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ اسی لیے پہلے وہ کہتے ہیں کہ حضور والا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں،
لیکن اس دربار شہنشاہ عالیہ کے دربار میں کسی کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جب چاہے جس وقت چاہے بادشاہ کے اجازت کے بغیر گفتگو کر سکتا ہے اس سے۔ بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بادشاہ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ ایسا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اور بادشاہ کی یوں تو بادشاہ کی اپنی فوج ہوتی ہے، تو اس شہنشاہ نے تو پہلے اپنی ایک فوج تشکیل دی۔ یوں تو ملک، سب ملک میں بھی فوج ہے، ہمارے ملک میں بھی فوج ہے، لیکن یہ جو بادشاہ نے فوج تشکیل دی، اتنی بڑی فوج کہ کسی بھی بادشاہ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ان کا ایک لقب بھی ہے رب الافواج۔ اور وہ اپنی فوج کی کیسے پرورش کرتے ہیں، یہ انسانی عقل سے بعید ہے۔ سب نے فوج بنانے کی ان کی نقل تو بنا لی، کوشش کی، اور زیادہ تر زیادہ دیر نہ چل سکی۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ اپنی فوج اور طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فوج بھی ماری جاتی ہے اور بادشاہ بھی۔ جبکہ شہنشاہ اعظم نے کبھی بھی اپنی افواج اور قوت کا غلط استعمال کیا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں لوگ آئے ضرور، لیکن اپنی منہ کھا کے کھائے۔ دنیاوی بادشاہوں کو تو اپنے فوجیوں میں سے چند ہی کے نام یا عہدے داروں کے نام سے واقف ہوتی، جبکہ یہ شہنشاہ اعظم اپنی افواج کے ہر ایک عہدے دار اور یہاں تک کہ ادنیٰ سے ادنیٰ سپاہی کے نام اور مقام کو جانتے ہیں، اور ہر روز نام بنام ان کی حاضری بھی لگتی رہتی ہے۔ اور شہنشاہ اعظم کے سب کے لیے، ان کا سب کے لیے ایک ہی فرمان ہے۔ کون سا شہنشاہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ ان کا فرمان یہ ہے کہ تم سب کا بادشاہ، حاکم، بنانے والا، مالک میں ہوں، یعنی میں جو ہوں سو ہوں، اور تم سب کو جس کسی کو کسی چیز کی حاجت ہو وہ مجھ سے ہی طلب کرے، ہم ہی عطا کرتے ہیں اور ہم ہی تمہارے سارے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو شہنشاہ کی سخاوت میں تو کوئی ان کا ثانی نہیں، یعنی بہت بڑے سخی ہیں، جس کو دے دیا واپس نہیں لیا، اور کسی سے کہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے فلاں کو فلاں چیز دیا ہے، کیونکہ ان جیسا تو کوئی سخی ہے ہی نہیں۔ اور اسی سخاوت کی وجہ سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بہت اونچے درجے کا فوجی عہدے دار جس کا نام تھا لوسیفر، اپنے چند فوجیوں کے ساتھ مل کر علم بغاوت بلند کیا، اور اس نے غیر اخلاقی نعرہ لگایا کہ میں اپنا تخت شہنشاہ اعظم کے تخت سے بلند بناؤں گا۔ اس بادشاہ کا یہ جو واقعہ ہے، یہ حضرت یسعیاہ اسلام کا صحیفہ، جو ایک بہت بزرگ ہستی گزرے ہیں جن کے نام سے یہ صحیفہ منسوب ہے، ان کا زمانہ 8ویں قبل مسیح کا ہے، 8ویں صدی قبل مسیح، یعنی کہ حضرت مسیح سلام علیہ سے 800 سال قبل ان کا زمانہ ہے، اور نصف آخر میں یروشلم میں ان کا زمانہ گزرا تھا۔ اس صحیفے کے 14ویں رکوع کی 1 سے 11ویں آیت تو بظاہر دنیاوی شاہ اسور کی بات ہو رہی ہے، لیکن 12 سے 15 جو 3-4 آیتیں ہیں، اسی لوسیفر سے متعلق واضح طور پر بیان ہے اس میں۔ آئیے پہلے ہم عربی زبان میں، پھر ہم اردو میں اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ کیف سقطت من السماء یا زہرہ بنت الصباح بنت صبح کیف سقطت الى الارض یا قاہل الامم وانت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلاس على الجبال في الأقاصي الأشمال أصعد فوق المرتفعات السحاب الأصير من المثل العلية لكنك أنحت درت إلى حاوية إلى أسفل الجب، جس کا ترجمہ یہ ہے 12ویں آیت کے کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گرا، اے قوم کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا، تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، اور اپنے تخت کو کس کے، یعنی کہ اس لوسیفر نے کہا تھا میں اپنے تخت کو خدا کے تخت کے ستاروں سے اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کے مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کے تہ میں اتارا جائے گا۔ گویا کہ اس بدبخت لوسیفر نے تکبر کیا اور اپنے پیر پر کلہاڑی ماری۔ شہنشاہ اعظم نے پہلے تو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کی خوبی جو اسے عطا کی تھی بڑے پیار سے سمجھا دیا کہ دیکھ، اور یہ واقعہ حزقیل علیہ السلام کا صحیفہ
اس کی 12ویں رکوع کی 28 سے 51 آیت میں ہے، لیکن ہم بہت مختصر اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ ہاکذا قال سید الرب انت خاتم الکمال ملعان حکمت الوکامل الجمال کنت من عدل جنت اللہ قل حجر الکریم ستارتک عقیق الاحمر یاقوت الاصغر وعقیق الابیض والزبرجست وشیب ویاقوت الارزق وبحرمان وزمرد الذهب انشاء وفیک صنعت الصبغۃ الفصوص وترصیح یوم الخلقت۔ خداون کی اس الفاظ کو جو حزقیل علیہ السلام نے اپنے صحیفے میں مرقوم کیا ہے، کچھ یوں ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلا یاقوت سرخ، پخراج، الماس، فیروزہ اور سنگ سلیمانی، زبرجد، نیلم، زمرد اور گوہر شب، چراغ اور سونے سے تجھ سے خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش کے روز سے جاری رہی۔ 14ویں آیت میں ہے کہ انت القروب المنصبۃ المذلل والاقمتک علی الجبل اللہ المقدس کنت بین الحجارۃ النار تمشیتا ومسموم الکروبی، اور میں نے تجھے اپنے کوہ مقدس پر مقام کیا اور وہاں تو آتش پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ دیکھیں کیا رتبہ خدا نے اس کو عطا کیا تھا۔ 15ویں آیت انت کامل فی الطریقہ من یوم الخلقۃ حتی وجد فیک اسم، اور تو اپنی پیدائش کے روز سے ہی اپنی رسم و راہ میں کامل تھا جب تک تجھ سے ناراستی نہ پائی گئی۔ تو یہ جو تیرے دل میں دماغ میں شہنشاہیت کا عہدہ سوار ہے نا، اسے باہر نکال دے، کیونکہ اصل شہنشاہ اعظم تو میں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک، وہ شہنشاہ اعظم، ان کا یہ الفاظ ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ شہنشاہ اعظم بڑے ہی رحم دل ہیں، بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، قصور کو، عہدہ کو معاف کر، چونکہ ان کا عہدہ غفاریت سے بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، لیکن اسی کو جو معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا اپنے گناہوں سے؟ تو میں غفور ہوں، غفاریت کا میں تمہیں جامہ پہنا دوں گا۔ جبکہ لوسیفر نے اپنے چند ساتھیوں فوجیوں کے زوم میں بڑبڑاتا رہا کہ میں اپنا تخت اونچا بناؤں گا، اور اس کی میں کی رٹ ختم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ آخر کار شہنشاہ اعظم نے اسے آخری بار پھر سمجھایا کہ دیکھ، یہ جو میں ہوں سو میں ہوں، میں ہی ہوں، اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اب تو اس کو یہیں ختم کر دے۔ لیکن عزیزو، شہنشاہ اعظم جو مشفق، مہربان، رحم دل، رحیم، ستار، غفار نے اپنے 2 عہدے یعنی جبار اور قہار کا بھی اظہار فرما دیا۔ اس وقت وہ شہنشاہ اعظم کے بعد دوسرے درجے کا رتبے کا ایک اور شہنشاہ کا منظور نظر تھا، یعنی شہنشاہ اعظم کی نظر اور دل سے یہ اتر گیا، تو بھی شہنشاہ اعظم نے اس سے عہدہ واپس نہیں لیا، تاہم اسے وقت سزا کا اعلان کر دیا، اور سزا کا اعلان بتا رہا ہے کہ وہ اب اس قابل نہیں رہا۔ ایک چھوٹی سی غلطی اس نے کی کہ تکبر کیا کہ میں اپنا تخت جو ہے خدا تعالیٰ سے بلند رکھوں گا، شہنشاہ اعظم سے بلند بناؤں گا، اس کو یہ سزا مل گئی۔ ہم نہ جانے دن بھر کتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کتنی تکبر نخوت میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا ہمیں اس نے کبھی ایسی سزا کا اعلان کیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حزقیل علیہ السلام کے صحیفے کے 16ویں رکوع کی 19 سے 28 آیت ہے، لیکن ہم درمیان میں اس کو مختصر کریں گے۔ رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بِكَثْرَةِ تِجَارَتِكَ مَلَبَا وَفَكَّ ظُلْمًا فَقَطَعْتَ فَتَرْحَقُّ مِنَ الْحَبْلِ اللَّهِ وَعَبِيدِكَ الْأَحْيَاءَ الْقُرُوبَ الْمُذَلِّلَ مِنْ بَيْنَ حِجَارَةِ النَّارِ۔ تیری سوداگری کے فراوانی کے سبب سے تجھ میں ظلم بھر گیا، تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو اپنے کوہ مقدس سے گندگی کی طرف پھینک دیا اور تجھ کو سایہ افغن یعنی کروبی کے آتشی پتھر کے درمیان فنا کر دیا۔ 17ویں آیت میں ہے کہ قدار تفعل قلب کا افضت کا حکمت کا لعجل البہائی کا ساعت روح کا الى الارض وجعلو کے امام الملوک لینظر الیکا۔ وہ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا،
تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی، میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا۔ اور پھر قد نجست مفادسک بکثرت اسمک بظلم تجارتک فاخرج النار من الوسطک فنا کلک وعصیرک رمدن علی الارض امام عینی کل من یراک۔ تو اپنی بدکاری کی کثرت اور سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کو کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ عزیزو غور کریں، کیا آج انسان راکھ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس کے حکم عدولی پر انسان کو بھی سزا نہیں مل رہی ہے؟ لیکن نہیں، وہ سزا نہیں دے رہا رب العالمین، یہ ہم سزا اپنے لیے خود تجویز کر رہے ہیں۔ اب 19ویں آیت میں ہے فَيَتَحْرِكَ مِنْكَ جَمِيعُ الَّذِينَ يَعْرِفُكَ بَيْنَ الشُّعُوبِ وَتَكُونَ أَهْوَالُ وَتُحَدَّ بَعْدَ إِلَيْكَ إِلَى الْأَبَدِ۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھے جانیں گے اور تجھے دیکھ، وارننگ دے رہے، متنبع کیا، دیکھ حیران ہوں گے، تجھ پر ہر کوئی لان تان کرتا رہے گا، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ شہنشاہ اعظم نے ایک اور زبردست فوجی جو لوسیفر کا ہم منصب تھا، جنہیں میکائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور صرف اشارہ تھا پروردگار عالم کا، انہیں ایک نظر دیکھا میکائیل کی طرف، میکائیل سمجھ گئے شہنشاہ اعظم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میکائیل نے حکم شہنشاہ اعظم کے جاری ہونے کی دیر تھی کہ اس نے فوری عمل کیا، اور اس کے ساتھ باقی سپاہیوں کو سے جنگ ہوئی اور اس نے وہاں سے ان کو گرا دیا، دھکے دے کر عرش سے نیچے پھینک دیا۔ جبھی سے شاید یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس واقعے کے کافی عرصے بعد شہنشاہ اعظم نے ایک نئی ریاست بنانے کا ارادہ فرمایا۔ پہلے کی طرح کسی سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس نے مشورہ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، نہیں، شہنشاہ اعظم ہے، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے، اور وہ جو سوچتے ہیں ان کی سوچ پہ کسی کو اختیاری نہیں، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ان کی سوچ تک، کیونکہ سب ادنا ہے، سب بات کے ہیں، اور کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے چونکہ وہ عالم الغیب بھی ہیں۔ تو پہلے کی طرح یعنی انہیں مشورہ نہیں کہ نہ کسی میں اتنی جرت تھی کہ سر اٹھا سکے، کیونکہ لوسیفر کے واقعے سے سب پر ہیبت طاری تھی، اور شہنشاہ اعظم تو خود مختار ہیں، وہ جو سوچتے ہیں ان کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ صادق القول یعنی صادق الکلام بن جاتے ہیں۔ شہنشاہ اعظم اپنے کلام کے آغاز میں فرماتے ہیں، بڑی یہ خوبصورت انداز ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کہ آغاز آفرینش میں کلام تھا، اور کلام شہنشاہ اعظم کے ساتھ ساتھ تھا، اور کلام ہی شہنشاہ اعظم تھا۔ یہ ابتدا ہی سے شہنشاہ اعظم کے ساتھ تھا، ان تمام اشیاء اسی کے وسیلے سے نیز سے ہست یعنی عدم سے وجود میں آئی۔ جو کچھ بھی شہنشاہ اعظم نے بنائی اس میں ان کے بغیر کوئی بھی شے نہیں بنائی، کیونکہ اس میں نور تھا، اور نور ہی زندگی ہے۔ تو شہنشاہ اعظم نے 6 ایام میں یعنی 6 دن میں اس نئی ریاست کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اور اس کو نئی ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا۔ آج ہم جس ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی جو شہنشاہ اعظم نے استعمال کیا تھا، یا انہوں نے جو اس کو صرف کن اور فیکن کے ذریعہ بنایا تھا۔ اس نئی ریاست کے بارے میں ان کی افواج میں پہلے سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نئی ٹیکنالوجی ہے کیا، کیسے اس نئی ریاست کے لیے کارآمد ہوں گی۔ تمام منصوبہ بندی صرف شہنشاہ اعظم یا وہ مقدس روح اور ان کا کلام جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے وہی جانتے تھے اور کرتے تھے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ یعنی شہنشاہ اعظم اس نئی ریاست کو جو آج ہم اپنے زبان میں طلسماتی طور پر یعنی طلسمیاتی قدرتی طور پر پانی پر بنانے کا ارادہ کیا، اور کہا کن ہو جا، فیکن ہو گئی۔ دراصل شہنشاہ اعظم کے پاس اپنی خاص طلسمیاتی قوت اور قدرت بھی ہے جو کسی اور بادشاہ کے پاس ہے ہی نہیں، جس کے بنا پر جب انہوں نے فرمایا کہ اوپر کا پانی اوپر اور نیچے کا پانی نیچے ہے، یعنی الگ ہو جائے، اس ریاست کے ساتھ ساتھ آپ نے 8 اور اجرام فلکی اجرام بنائے اور نے وہیں فضا میں معلق کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یعنی حیرت کن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہیں،
اور مسلسل محو گردش میں ہے۔ آج تک عقل انسانی شزدر و حیران ہے کہ اس سربستہ بھید کو تلاش کرنے میں سرگرداں ہے۔ ہر روز نت نئے انکشافات، نئی چیزیں، اشیاء دریافت ہو رہی ہیں۔ آغاز میں اس ریاست کی زمین اور اس کے لیے آسمان بنایا، چونکہ نئی ریاست پر کوئی آبادی تو تھی نہیں، اور زمین بالکل ویران اور بنجر اور سنسان تھی، گہرائیوں کے اوپر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ شہنشاہ اعظم نے اس نئی ریاست کو طلسماتی اور قدرتی طور پر سطح آب پر بنایا۔ پھر انہوں نے روشنی کو تاریکی سے جدا کر دیا اور کہا کہ تاریکی کو یعنی لیل کہا، رات، اور روشنی کو نہار یعنی دن کہا۔ سو یہ پہلا دن ہوا، اور یہی بات یعنی پیدائش جسے تکوین کہتے ہیں، کہ توریت مقدس کا پہلا سورہ، اس کی پہلی رکوع کی 1 سے 5 آیت میں، 1 سے 5 ہم جب چلتے چاہیں گے تو، لیکن آج ہم چونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہمارے پاس، ہم تیزی سے چلیں گے۔ تو شہنشاہ اعظم نے دوسرے دن کیا فرمایا تھا؟ دوسرے دن شہنشاہ اعظم نے حکم دیا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، اور اوپر کے پانی کو اوپر اور نیچے کے پانی کو نیچے سے جدا کیا۔ شہنشاہ اعظم کے حکم کی فوری تعمیل ہوئی، جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا۔ تیسرے دن شہنشاہ اعظم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خشکی جو نظر آئی اس کو زمین کہا، یعنی ارض، اور جو پانی ایک جگہ جمع ہو گیا اس کو سمندر کہا۔ شہنشاہ اعظم نے زمین کو حکم دیا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں اور پھلدار درختوں اور اپنے اپنے جنس کے موافق پھلیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز شہنشاہ اعظم کے قادر مطلق نے جو فرمایا وہ ہوتی اور بنتی چلی گئی۔ چوتھے دن شہنشاہ اعظم نے فرمایا کہ فلک پر 2 نیر ہوں، ایک آفتاب جو دن پر حکومت کرے، دوسرا مہتاب جو رات پر حکومت کرے، اور رات کی خوبصورتی کو ستاروں اور سیاروں سے مزین کیا۔ پانچویں دن شہنشاہ اعظم نے فرمایا کہ سمندر کو حکم دیا کہ پانی کثرت سے جانداروں کو پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں، اور بڑے بڑے دریائی اور سمندری جانوروں کی ہر قسم کے جاندار کثرت سے ان کے نسل کے موافق نر اور مادہ پیدا ہوں گی۔ شہنشاہ اعظم نے انہیں برکت دی اور کہا کہ بڑھو اور سمندر کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بھر جائیں۔ سو ایسا ہی ہوا۔ اس طرح زمین پر ہر قسم کے چوپایوں اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانوروں اور ان کے جنس کے موافق بنائے۔ یعنی ایک دفعہ شہزادہ حکم دے دیا، سارے جانور جاندار بن گئے، پھر جانور بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ یہ فلاں جانور فلاں خدا نے بنایا، نہیں، ایک ہی وقت میں، کیونکہ وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ چھٹے دن شہنشاہ اعظم نے ایک نئی مخلوق کے بارے میں فرمایا کہ ہم انسان کو اپنی صورت شبیہ کے مانند بنائیں گے تاکہ وہ کل فضا کے پرندوں، زمینی اور سمندری تمام جانداروں پر مامور اور محکوم کرے۔ شہنشاہ اعظم نے جب اس سے بالکل نئی مخلوق کا ذکر کیا تو کسی نے کسی قسم کی کوئی حجت یا عذر پیش نہیں کی، کیوں بنا رہے ہیں، یا یہ کہ یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور ہم تیری عبادت کے لیے کافی، ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، کیونکہ شہنشاہ اعظم کی پلاننگ کا کسی کو کوئی علم ہی نہیں تھا۔ یہ طلسماتی مقام اور ریاست کہاں ہے یا کیا ہے یا کیسے ہوگی، وہاں کی مخلوق کیسی ہوگی، وہ موسم کیسا ہوگا، کیونکہ شہنشاہ اعظم جیسا کوئی آرٹسٹ نہیں، ڈیزائنر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، آپ جیسا کوئی ڈاکٹر نہیں، سرجن نہیں، پروفیسر نہیں، عالم نہیں، معلم نہیں، مفتی نہیں، وہ تو عالم الغیب، ہر شے کے علم ان کے پاس، انہیں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو مشورے کی ضرورت کہاں ہے، کیونکہ انسان ناقص ہے، وجود رکھتا ہے لیکن روح نکل جانے کے بعد پھر وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شہنشاہ اعظم نے اسی مٹی سے بالکل ایک منفرد اور نئی مخلوق اپنی صورت شبیہ میں، یعنی اوصاف حمیدہ کا پرتو بنایا، لیکن اسے بنانے سے قبل اسی زمین پر شہنشاہ اعظم سے پہلے پلاننگ کا حصہ تھا، اور اس کے قیام و طعام کا انتظام بھی کیا، اسے باغ عدن کہتے ہیں۔ شہنشاہ اعظم نے اس زمین کی مٹی سے جو بالکل نئی مخلوق یعنی صورت اور شبیہ میں اوصاف حمیدہ پر جو تیار کی گئی تھی، اسی باغ عدن میں رکھا، اور اس کے سپرد 2 کام کیے، پہلے 3 کام پھر 2 کام۔ جو جانور بنائے تھے وہ سب اس نئی مخلوق کے سامنے لایا، اس انسان کے سامنے، اور کہا کہ دیکھتے کیا نام رکھتا ہے۔ جو نام رکھا آج تک وہی نام ہے، اور 2 کام کیا سپرد کیے، باغبانی اور نگہبانی، اس باغ کی باغبانی کرنا، نگہبانی کرنا۔ ایک اور بات سختی سے ممانعت کر دی تھی کہ اس باغ میں جس درخت کا پھل چاہو جتنا چاہو کھا سکتے ہو، لیکن اس کے بیچ وسط میں ایک درخت ہے نیک و بد کا درخت، خبردار اس کے قریب مت جانا، نہ چھونا نہ کھانا ورنہ مر جاؤ گے۔
پھر شہنشاہ اعظم نے جتنے بھی جاندار یا جانور خلق کیے تھے وہ سب کے سب اس نئی مخلوق یعنی انسان کے پاس جوڑی جوڑی شکل میں لائے تاکہ ان کا نام رکھیں، اور آدم نے اس کا وہی نام رکھا جو آج تک مشہور ہے۔ لیکن کوئی بھی اس نئی مخلوق جیسا نہیں، شہنشاہ اعظم نے اس نئی مخلوق جیسا اپنی صورت شبیہ بنایا نہیں تھا، یعنی اوصاف حمیدہ کا پرتو بنایا تھا، اس کے مقابل نہ آ سکی نہ اس کی نظر میں کوئی دل بھا سکا۔ تب ایک دن شہنشاہ اعظم نے فرمایا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اسی کے مانند بنائیں گے۔ اور شہنشاہ اعظم نے کچھ بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ آپ خود سپر سرجن تھے، آپ جیسے کوئی سرجن تھا، تو آپ نے اسے بے ہوش کر دیا اور اس کے قلب کے قریب سے ایک پسلی کی ہڈی نکالی اور اس جگہ گوشت بھر دیا اور ہڈی کے سے اسی کے مانند ایک حسین و جمیل مادہ بنا کر کے اس کے پاس بیٹھا دیا، یعنی عورت۔ جب وہ ہوش میں آئے کہا کہ ارے یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میری گوشت میں سے گوشت ہے، اور دونوں ایک ساتھ بے لباس رہنے لگے اور شرماتے نہ تھے۔ ہر روز بلا ناخا شہنشاہ اعظم ٹھنڈے وقت میں ان دونوں سے کلام کرنے آیا کرتے تھے۔ اعظم وہ کتنے خوش نصیب تھے، کتنے خوش بخت تھے کہ شہنشاہ اعظم خود آ کر کلام کرتے تھے اور دونوں خوش ہوتے تھے بات کر کے۔ ایک دن وہ باغی فوجی لوسیفر جسے میکائیل نے دھکے دے کر نکال دیا تھا، سانپ کی شکل میں اختیار کر کے اس باغ میں داخل ہو گیا، اور موقع پا کر حسین و جمیل معظمہ کو جو انسان کی پسلی سے بنائی گئی تھی اکیلی پا کر لوسیفر نے شہنشاہ اعظم کے کلام میں رد و بدل کر دی کہ کہا کہ کیا خدا نے تمام درخت کے پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں تو ہم سب درخت کا پھل کھاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ بلا روک تو کھاتے ہیں، البتہ اس باغ کے وسط میں ایک درخت اس کے پھل کھانے سے ہمیں منع کیا ہے، چھونے سے منع نہ کھانا۔ شہنشاہ اعظم نے سختی سے منع کیا۔ اس باغ کے لوسیفر نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بہلا پھسلا کر اس درخت کے پھل یعنی جسے شہنشاہ اعظم نے کھانے کی تلقین کی تھی کہ نہ کھانا، وہی پھل اس معظمہ کو کھلا دیتا ہے، اور وہ معظمہ اپنے ساتھی کو بھی کھلا دیتی ہے، جس سے حکم عدولی ہو جاتی ہے، اور پھر جب ٹھنڈے وقت میں آ کر کے اپنی صورت شبیہ اور آصف حمیدہ کے نام لے کر آواز دیتے ہیں، وہ خوف کے مارے شرم ساری سے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے انجیر کے پتے کی لنگی بنا کر اپنے یعنی کہ جسم میں چپکاتے ہیں۔ جب شہنشاہ اعظم نے دونوں کے روبرو آئے تو پوچھا کہ ہم نے تمہیں اتنی آواز دی، کہاں تھے؟ جواباً ندامت سے سرنگو کرتے ہوئے بولے ہم تو خود کو پتے میں چھپا لیا تھا، ہم نے خود کو پتے میں چھپا لیا تھا۔ عزیزو، آئیے ہم اختتام پر ایک دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہمارے حقیقی آقا و مولا ہیں، آپ ہمیں اپنا حقیقی عرفان عطا کیجیے تاکہ ہم آپ کے اس حقیقی نور کے واسطے سے جسے آپ نے ہمارا منجی العالمین بنا کر بھیجا ہے اس کے وسیلے سے ہماری دعائیں مستجاب ہوں، اور ہم آپ کے حضور جب آئیں تو سرخر ہو کر آپ کے پاک نام کو جلال دیتے ہیں۔ آمین۔